بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی۔ یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، تو یہاں کے غم بھی مستقل نہیں ہوتے۔ ہونٹوں پہ ہنسی باقی نہیں رہی تو آنکھوں میں آنسو بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تہجد میں مانگیں، اپنے رب سے وہ آپ کو نامراد نہیں لوٹائے گا۔ کوشش اور دعا جاری رکھیں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہم لوگوں کی زندگی میں صرف اس وقت تک اہم ہوتے ہیں جب تک ان کو کوئی ہم سے بہتر نہیں مل جاتا۔ جہاں ہم سے بہتر اور دلچسپ لوگ ان کی زندگی میں آتے، ہماری عارضی اہمیت وہیں دم توڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے اور آپ کی سچی لگن اپنے پروردگار کے ساتھ وابستہ ہو، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی زانی غیر تائب کے لیے اگر موضوع ہے تو زانیہ ہی موضوع ہے، یا پھر مشرک کسی مومنہ صالحہ کے لیے وہ موضوع نہیں ہے، اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دیں۔ اسی طرح زانیہ غیر طیبہ عورتوں کے لیے اگر موضوع ہیں تو انہی جیسے زانی یا پھر مشرک کسی مومن صالحہ کے لیے وہ موضوع نہیں ہے، اور حرام ہے مومنوں کے لیے کہ جن عورتوں کی بد چلنی کا حال انہیں معلوم ہو ان سے وہ دانستہ نکاح کریں۔ اس حکم کا اطلاق صرف انہی مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو اپنی بری روش پر قائم ہیں۔ جو لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ توبہ و اصلاح کے بعد زانی ہونے کی صفت ان کے ساتھ لگی نہیں رہتی۔ زانی کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے کا مطلب امام احمد بن حنبل نے یہ لیا ہے کہ سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد محض ممانعت ہے، نہ یہ کہ اس حکم ممانعت کے خلاف اگر کوئی نکاح کرے تو وہ قانوناً نکاح ہی نہ ہو اور اس نکاح کے باوجود فریقین زانی شمار کیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ حرام حلال کو حرام نہیں کر دیتا۔ طبرانی دارقطنی، یعنی ایک غیر قانونی فعل کسی دوسرے قانونی فعل کو غیر قانونی نہیں بنا دیتا، لہٰذا کسی شخص کا ارتکاب زنا اس بات کا موجب نہیں ہو سکتا کہ وہ نکاح بھی کرے تو اس کا شمار زنا ہی میں ہو، اور معاہدہ نکاح کا دوسرا فریق جو بدکار نہیں ہے وہ بھی بدکار قرار پائے۔ اصولاً بغاوت کے سوا کوئی غیر قانونی فعل اپنے مرتکب کو خارج از حدود قانون یعنی آؤٹلا نہیں بنا دیتا ہے کہ پھر اس کا کوئی فعل بھی قانونی نہ ہو سکے۔ اس چیز کو نگاہ میں رکھ کر اگر آیت پر غور کیا جائے تو اصل منشا صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی بدکاری جانی بوجھی ہو ان کو نکاح کے لیے منتخب کرنا ایک گناہ ہے جس سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بدکاروں کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ حالانکہ شریعت انہیں معاشرے کا ایک مکروہ اور قابل نفرت عنصر قرار دینا چاہتی ہے۔ اسی طرح اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکلتا کہ زانی مسلم کا نکاح مشرک عورت سے اور زانیہ مسلمہ کا نکاح مشرک مرد سے صحیح ہے۔ آیت کا منشا دراصل یہ بتانا ہے کہ زنا ایسا سخت قبیح فعل ہے کہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ مسلم معاشرے کے پاک اور صالحہ لوگوں سے اس کا رشتہ ہو۔ اسے یا تو اپنے ہی جیسے زانیوں میں جانا چاہیے یا پھر ان مشرکوں میں جو سرے سے احکام الہی پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے۔ آیت کے منشا کے صحیح ترجمانی وہ احادیث کرتی ہیں
جو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں۔ مسند احمد اور نسائی میں عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ ایک عورت ام محزول نامی تھی جو کعبہ گری کا پیشہ کرتی تھی۔ ایک مسلمان نے اس سے نکاح کرنا چاہا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ نے منع فرمایا اور یہی آیت پڑھی۔ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ ابن ابی مرثد ایک صحابی تھے جن کے زمانہ جاہلیت میں مکے کی ایک بدکار عورت اناق سے ناجائز تعلقات رہ چکے تھے۔ بعد میں انہوں نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی۔ 2 دفعہ پوچھنے پر آپ خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا یا مرثد الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ فلا تنکحھا۔ اس کے علاوہ متعدد روایات حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمار بن یاسر سے منقول ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دیوس ہو یعنی جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے اور یہ جان کر بھی وہ اس کا شوہر بنا رہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ احمد، نسائی، ابو داؤد اور طیالسی۔ شیخین ابو بکر عمر کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ جو غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کے الزام میں گرفتار ہوتے ان کو وہ پہلے سزائے تعزیہ دیتے تھے اور پھر انہی کا آپس میں نکاح کر دیتے تھے۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ ایک روز ایک شخص بڑی پریشانی کی حالت میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کچھ اس طرح بات کرنے لگا کہ اس کی زبان پوری طرح کھلتی نہ تھی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ اسے الگ لے جا کر معاملہ پوچھو۔ حضرت عمر کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ ایک شخص اس کے ہاں مہمان کے طور پر آیا تھا، وہ اس کی لڑکی سے ملوث ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا تیرا برا ہو، تو نے اپنی لڑکی کا پردہ ڈھانک نہ دیا۔ آخرکار لڑکے اور لڑکی پر مقدمہ قائم ہوا، دونوں پر حد جاری کی گئی اور پھر ان دونوں کا باہم نکاح کر کے حضرت ابو بکر نے 1 سال کے لیے ان کو شہر بدر کر دیا۔ ایسے اور چند واقعات قاضی ابو بکر ابن العربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں نقل کیے ہیں، جلد 2 صفحہ نمبر 86۔ آیت نمبر 4، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔